رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی عقدۃ من لسانی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نماز جو ہے، نماز ایک کمیونیکیشن ہے، ایک عبادت ہے اللہ رب العزت کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ دس از دا ٹو وے کمیونیکیشن۔ اب ٹو وے کمیونیکیشن بنے گا کیسے؟ معذرت چاہتا ہوں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ون وے کمیونیکیشن ہے۔ اب کمیونیکیشن کیا ہے؟ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی، اور آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن ادھر سے اگر آپ جواب دے رہے ہو تو یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے؟ ون وے کمیونیکیشن کس طرح؟ میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ کمیونیکیشن ہے، ایک ون وے کمیونیکیشن ہے۔ ٹو وے کمیونیکیشن تب بنے گا جب آپ نماز کو سمجھو گے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ہمیں سکھا بھی رہا ہے۔ یہ ورڈ کس کے ہیں؟ یہ کلمات کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اب یہ ورڈ کون سکھا رہے؟ اللہ سکھا رہے۔ یہ سکھا بھی اللہ رہا ہے اور ہم سے بلوا بھی رہا ہے، کہلوا بھی رہا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں تو یہ ٹو وے کمیونیکیشن بن جائیں گے۔ ادروائز آپ کی کنیکشن نہیں بنے گی، پھر نماز کے اندر آپ کی کنیکشن پھر نہیں بنے گی۔ آپ بس پھر وہ رٹی ہوئی الفاظ ہے، وہ نماز ہے، وہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی سورت پڑھ لی، بس رٹی ہوئی الفاظ ہے، آپ پڑھتے رہیں گے، لیکن کنیکشن نہیں بنے گی۔ کنیکشن اور کمیونیکیشن تب بنے گا جب آپ سمجھو گے کہ میں قرآن نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں رکوع میں سجدہ کر رہا ہوں تو کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایک اسپریچول کانٹیکٹ ہونی چاہیے، ایک اسپریچول رابطہ ہونا چاہیے نماز کے اندر۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ کیونکہ میں نے کہا نا شروع میں کہ دس از دا وے آف ٹو کمیونیکیشن۔ یہ دو طرفہ کمیونیکیشن ہے، لیکن دو طرفہ کمیونیکیشن تب بنے گا جب آپ نماز کو سمجھو گے کہ میں نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ادروائز کنیکشن نہیں بنے گا۔ تو اس لیے نماز جو ہے نا، نماز کو سمجھو، ترجمے سے سمجھو کہ میں کو نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہوں۔ کوئی سورت پڑھ لوں تو آپ کو اس سورت کا ترجمہ جاننا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ ایک سورت پڑھ رہا ہوں تو اس سورت کا ترجمہ جو ہے نا وہ آپ کو آتا ہو۔ اب اس ترجمے کو جو ہے نا وہ آپ فوکس کرو۔ دیکھو، آپ کی فوکس نماز میں تب بنے گی جب آپ اس ترجمے پر فوکس کرو گے۔ ادروائز اگر آپ عربی پڑھو گے تو وہی بات آ رہی ہے کہ وہ رٹی ہوئی الفاظ آپ پڑھو گے، لیکن آپ کی فوکس جو ہے نا وہ نہیں بنے گی۔ پھر فوکس آپ کی تب بنے گی جب آپ اس کو سمجھو گے۔ میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العزت کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب میرا فوکس جو ہے نا ترجمے پر ہوگا، میرا فوکس کہاں پر ہوگا؟ ترجمے پر۔ ایک حدیث مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت سامنے ہوتا ہے، اور جب ہم سجدہ جو ہے نا کرتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق ہم اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو نماز کے اندر جب آپ کچھ پڑھ رہے ہو تو فوکس جو ہے نا آپ کی تب بنے گی جب آپ ترجمے پہ جو ہے نا غور کرو گے۔
اور ترجمہ اگر اب آپ کو آتا ہو تو اس کو فوکس کرو، تب آپ کی جو ہے نا فوکس بنے گی نماز کے اندر. ادروائز آپ کھڑے تو فزیکلی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن مینٹلی طور پر آپ جو ہے نا اس کے اندر نہیں ہوں گے. اس کی وجہ بھی یہ ہے، بعض اوقات تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس میں حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں اپنے کاروبار کی، نعوذ باللہ. کھڑے ہوتے ہیں نماز میں لیکن اس کا حساب کتاب جو ہے نا وہ اپنا دکان کا کر رہے ہوتے ہیں. فلاں کو اتنے دیا، فلاں نے اس سے لیا، اتنے ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، نعوذ باللہ. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. تو اس لیے گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ترجمہ جو ہے نا وہ نماز کا جو ترجمہ ہے وہ آپ پڑھ لو کہ میں نماز کے اندر کیا پڑھ رہا ہوں. اور وہ اس ترجمے کو جو ہے نا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس ترجمے کو فوکس کرو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور دس از دا ٹو وے کمیونیکیشن کہ میں اللہ کے سامنے جو ہے نا کھڑا ہوں اور اللہ مجھے سکھا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اللہ کے ورڈز ہیں، اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں اور اللہ ہی ہمیں جو ہے نا اس کا جواب دے رہے ہوتے. جواب مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ نے سکھایا ہمیں اور ہم جو ہے نا اللہ ہم سے بلوا رہے ہیں کہ اسی طرح کہو، اس طرح بولو. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم ترجموں کو سمجھیں گے، اس پر فوکس کریں گے. اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے صحیح طریقے سے اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.